پتہ ہے آپ کو کب مر جانا ہے؟ اب سب یہاں میرے علاقے کے سارے نقیب یہاں بیٹھے ہوئے، خطیب یہاں بیٹھے ہوئے، پیر صاحبان بیٹھے ہوئے، ائمہ مساجد بیٹھے ہوئے، یہاں میں نے کسی اور بندے کو دعوت نہیں دی، آپ سب ائمہ مساجد اور خطیب اور پیر ہیں۔ مجھے بتائیں ہماری ذمہ داری لوگوں کو عقیدے پر قائم رکھنے کی ہے یا عقیدے سے ہٹانے کی ہے؟ میں اپنی 25 سالہ تقریباً میری زندگی ہے یہ دین کی فیلڈ، آج تک کوئی ایک عالم مجھے دکھا دے جس نے مجھے تنبیہ کی ہو، میری غلطی نکالی ہو، جلوت میں یا خلوت میں، تنہائی میں یا محفل میں، اور میں نے برا منایا ہو۔ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو میریاں غلطیاں نکالتے ہیں اور مجھے بتاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایمانداری کے ساتھ کھڑا ہو کر مسجد میں بتا دے کہ میں نے آپ کو یہ غلطی بتائی تھی اور آپ نے مجھ سے غصہ کیا تھا اور درست نہیں کی، میں نے اپنی غلطیاں درست کی، ان کو پرکھا کہ اگر یہ ٹھیک کہتے ہیں تو مجھے ٹھیک کرنا چاہیے۔ کسی ایک میرے جملے سے کسی بھائی کو کوئی پرابلم ہو جائے، اس کے ذہن میں کوئی غلط بات چلی گئی تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے؟ اور اس دین کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا میں نے دین سے کوئی کمائی نہیں کی، میرے پاس جو کچھ ہے میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ جو کچھ میرا ہے یہ اللہ کے دین کا ہے۔ میرے پوری دنیا میں مرید ہیں، پاکستان میں مرید ہیں، پنجاب میں آپ سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میرے بعد میری مسند پر میرا وہی بیٹا بیٹھ سکتا ہے جو اعلی حضرت کی بیان کرتا پیر کی شرائط پر پورا اترتا ہوگا، ورنہ نہیں بیٹھے گا، نہیں تو کوئی مرید بیٹھ جائے، نہیں تو کوئی عالم بیٹھ جائے۔ میں نے لوگوں کو اس لیے بیعت نہیں کیا کہ ان سے کمائی کروں گا، میں نے صرف اس لیے ایک نظریہ کی وجہ سے بیعت کیا تھا کہ اور نہیں تو امام احمد رضا کے عقیدہ کے ساتھ جوڑ کر رکھوں گا۔ میں ولی نہ بنا سکا، ان کو غوث اور قطب نہ بھی بنا سکا تو کم از کم میں سنی ضرور رکھوں گا۔ یہ تو کر سکتے ہیں نا ہم بھی۔ عزیزوں اور ساتھیوں، یہ آپ کی خدمت میں معروضات ہیں کہ اس پہ غور کریں۔ آپ کو جو کوئی عالم بتائے، آپ کو لگے غلط ہے، مجھے چھیڑتا ہے، بلا وجہ تنقید کرتا ہے یہ بندہ، تو کسی اور عالم سے تصدیق کروا لیں کہ حضرت یہ غلطی نکالتا ہے، کیا واقعی یہ ایسا ہے؟ اگر تصدیق ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو بدل لیں۔ یہ سب علماء ہم بیٹھے ہوئے، ہم یہ رونا روتے ہیں کہ پیر ہمیں لے دے گئے، جی پیر بد عقیدہ ہو گئے۔ مجھے بتائیں پیروں کو پروموٹ کون کرتا ہے؟ تم لوگ خطیب نقیب کسی بھی پیر کو ایک لمحے میں غوث کے مقام پر فائز کر دیتے ہو۔ میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، میں اپنی طرف بھی اشارہ کرتا ہوں آپ کو، ہم ایک لمحے میں پیر کو مقام غوثیت پر فائز کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو نماز بھی ٹھیک نہیں آتی، ہمیں بہت پتہ ہوتا ہے اس کو 3 کلمات طیبات ٹھیک نہیں آتے، ہم کہتے ہیں یہ غوث ہے، اس کے مرید ہو جاؤ۔ ہم لوگوں کو مائل کرتے ہیں پیروں کی طرف۔ او بھائی اگر پیر بد عقیدہ ہو رہے ہیں تو اس میں کچھ حصہ ہمارا بھی ہے، آپ سب بھی اس میں شریک ہو نا۔ بد عقیدہ نعت خانوں کو ہم اپنی مساجد میں بلاتے ہیں، بد عقیدہ اسٹیج سیکرٹریوں نقیبوں کو ہم بلاتے ہیں، کچے عقیدے والے واعظین کو ہم بلاتے ہیں، ہم ہی انہیں پروموٹ کرتے ہیں۔ آج یہ عہد کرو کہ جس کا عقیدہ رسول اللہ سرکار کے صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ٹھیک نہیں ہوگا ہم اسے نہیں بلائیں گے، اس کا ہماری مساجد میں کوئی کام نہیں۔ ہم اسے بلائیں گے جس کا عقیدہ امام اہل سنت امام محمد رضا سے ملتا ہوگا۔ ہمارا پیر بھی وہی ہے۔ مجھے بتائیں، یہ یہاں شیوخ بیٹھے ہیں، ایمانداری سے مجھے یہ بتائیں اگر میں غلط کہوں تو پیر بڑا ہوتا ہے یا عقیدہ بڑا ہوتا ہے؟ تو جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بد عقیدہ ہے تو ہم کیوں اس کے پیر چومتے؟ اس جرم میں ہم بھی شریک ٹھہرے ہیں۔
عزیزان محترم، یاد رکھیں اگر ہم نے ہوش نہ سنبھالی تو یہ باقی لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں غلبہ حاصل ہوگا لیکن تمہیں مومن بننا پڑے گا. اپنے آپ کو مجھ سے اچھی باتیں کر سکتے آپ، مجھ سے زیادہ علم والے آپ فصیح و بلیغ لوگ ہیں. جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اسے اچھے طریقے سے آگے پہنچائیں. اگلا مسئلہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ اور میں سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم سب مسلمانوں پر خلافت قائم کرنا واجب ہے. کوئی نہیں جانتا تو یہ افسوس ہے، لیکن اگر جانتا ہے اور بولتا نہیں تو یہ اس سے بڑی افسوس کی بات ہے. خلافت قائم کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. اگر دنیا کے ایک بھی خطے میں خلافت نہ ہو تو سارے مسلمان گناہگار ہیں. لیکن اور کچھ نہیں تو یہ لوگوں کو شعور تو دے کہ مسلمانوں کا نظام جمہوریت نہیں ہے، خلافت ہے. اپنی نسل کو یہ بتائیں تو صحیح کہ ہمارا نظام جمہوریت نہیں خلافت ہے.